ہم بات کر رہے تھے کل کی میٹنگ جس کو جو شاید اتنی ڈسکس نہ ہوتی جتنی آج ہم پروگرام کے پہلے آر میں اسی کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں. سر اس بار تو کارکن بھی نہیں تھے, کوئی ایسا ہلہ بولنے والی بات بھی نہیں تھی, اس باری کوئی ڈی چوک والا معاملہ بھی نہیں تھا, اس باری کوئی مسلح والا معاملہ بھی نہیں تھا, آج اس باری کسی رینجرز کے اہلکار کو کچلنے والی بات بھی نہیں تھی. کیا تھا ایسا کہ کانفرنس کے لیے اتنی رکاوٹیں, ایف سی تعینات کر دی گئی؟ کیا خوف ہے سر اپوزیشن سے آپ لوگوں کو؟ کیا مخالف آواز سے خوف ہے؟ یا دیکھیں یہ جو ہے نا سلمان, خوف کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں حافظ صاحب کی بھی بات سن رہا تھا کہ براڈلی سپیکنگ آپ کو اپنے معاملات سارے پارلیمنٹ کے فلورز کے اوپر ہی حل کرنے چاہیے, اور اپوزیشن ہمیشہ شور شرابہ کرتی ہے اور ان کا رائٹ بھی بنتا ہے کہ وہ کریں, اور ان کی آوازیں سنی بھی جاتی ہیں. لیکن تحریک انصاف کا انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بڑی رانگ جو ہے نا اگزامپل سیٹ کی ہیں. اب دیکھیں جب 2017 میں نواز شریف کو ہٹایا گیا تو بخدا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکچول پاکستان کا ڈیزاسٹر اور ڈباکل وہاں سے شروع ہو گیا. پھر 2018 کے الیکشن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا, اور اس کے بعد پھر جو حکومت چلے آ گئی حکومت, وہ چلتی رہے ٹھیک طریقے سے وہ چلے, ان کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہاں سے پھر جب یہ نو کانفیڈنس ہوا تو پھر ٹوٹلی تیور بدل گئے, اور پھر ایک ایسی کنفرنٹیشن اسٹیبلشمنٹ اور آرمی سے اور لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی جس کی کوئی مثال پاکستان میں کیا دنیا میں نہیں ملتی. تو آپ نے پھر فزیکل اٹیکس وغیرہ کیے. تو میرے خیال میں 2017 سے ہم جس سچویشن میں یہ کسی جنگی حالات کے اندر بھی اتنے نہیں, معیشت کا بھی نقصان ہوا, ملک کے اندر بھی نفرتیں بڑھی اور بہت کچھ ہوا. پھر ان دس پروسیس آف پچھلی گورنمنٹ, اس گورنمنٹ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ ہوا, پھر یہ خوارج کا مسئلہ آنا شروع ہوا, آج بھی اکوڑا خٹک میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. تو ہم اس کے اندر ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں پولیٹیکل لوگ, اور ان چیزوں کو آگے چلانے کی بات کریں. ہم باہر نہ لیٹر لکھیں, ایک آپ باہر سے قراردادیں منظور کرا کے آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے آپ مظاہرے کر رہے ہیں, باہر سے پریشرائز گورنمنٹ کو کرانے کے ہم بغلیں بجاتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کا تو گراف جو ہے انہوں نے کہا یہ اتھارٹیرین ہے اور زیادہ گر گیا ہے. ہم بغلیں بجاتے ہیں اگر آئی ایم ایف نہ دے کوئی چیز. تو میرے خیال میں ہمارے دیکھیں نا ایک لائن ڈرا کرنی ہوگی. ملک کے اندر سیاست کرنے کا سب کو حق ہے اور ضرور کریں. آپ یہ جو اپنا اتحاد بن رہا ہے دیٹ از دیئر رائٹ, بننا چاہیے. لیکن اتحاد یہ نہ کہے کہ ابھی ہم بن گئے ہیں تو فوری طور پہ دوسری حکومت ہٹ جائے. اس کے لیے آپ کے پاس وہ ووٹ ہونے چاہیے جو نو کانفیڈنس آپ کر سکیں. اگر وہ نہیں ہے تو یو ول ہیو ٹو ویٹ ٹل دی ٹائم کہ الیکشنز اگلا آئے, اور لوگوں کی آپ, اور لوگ کیسے کنونس ہوں گے کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا. آپ ابھی جب آپ کی حکومت تحریک انصاف کی مثلاً ادھر ہے آپ کے خیبر پختونخوا میں, تو کیا اچیومنٹ ہے, آپ کا اگلا ویژن کیا ہے کہ اگر آپ کو موقع مل گیا تو اللہ کے کرم سے آپ کیا کچھ کر لیں گے, جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک سہارا ملتا ہے تو ہم آگے چلتے ہیں. اگر ہم دستوں گریباں رہیں گے, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے, جنرل صاحب آپ کی نا گفتگو ہمیشہ سے میں اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, پبلک بھی اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ آپ نا کنسنسس اور مذاکرات اور مشاورت کے قائل ہیں نا. سر ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے یا اس کی جماعت پہ آپ کو پتہ ہے بڑے زبردست قسم کی پابندیاں ہیں, ہم نے اس کی مثال 2 روز پہلے بھی دیکھ لی. اس بندے نے انیشیٹو لینا ہے, یا جو آزاد لوگ ہیں جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب شامل ہیں جنہوں نے اب عید کے بعد ایکٹیو ہونا ہے, مختلف شہروں کا دورہ کرنا ہے, بقول احسن اقبال صاحب, زرداری صاحب اس وقت ایسا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, لاہور میں بھی ہیں اور غیر معمولی ان کی نقل و حرکت بھی ہے. تو زیادہ تو ان کے گورنمنٹ میں یہ لوگ ہیں نا, انہوں نے آگے لے کے چلنا ہے, آپ ان کو مشورہ نہیں دیتے؟ جی نہیں, بالکل مشورہ سب کے لیے ہوتا ہے اور سب کی رسپانسبلٹی ہے. بٹ آئی ٹیل یو کہ یہ جب اوتھ ٹیکنگ ہوئی تھی نا, تو میاں شہباز شریف صاحب جب وہ بنے پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپس میں میثاق مفاہمت کرتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں. یہ بلاول صاحب کا میں نے سن رہا تھا, انہوں نے کہا آپ 1 قدم آگے ہیں, ہم 2 قدم آگے آئیں گے. آج بھی دیکھیں حکومت وقت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہوں, بیکاز حکومت کے کندھوں پہ بہت بوجھ ہوتا ہے اور بہت ساری کرٹیسزم ہو سکتی ہے, بہت سے مسائل ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے.
जिसके ऊपर वेरी जेन्युइनली अपोजिशन उनके ऊपर अपने पॉइंट स्कोर करती है। तो हुकूमत तो चाहती है कि इनके साथ अभी लेट्स से इमरान खान साहब अगर जेल में है और वो अपने केसेस कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी के एक स्ट्रक्चर है, पीछे चेयरमैन है, बाकी लोग हैं, वो बैठ के और उनको वहां बैठे हुए भी तो वो अपने तौर के ऊपर डायरेक्शन दे सकते हैं कि यस, वो तो शुरू में ये रट थी कि हम इनसे तो बात ही नहीं करते, ये तो वैलिड लोग ही नहीं है। पार्लियामेंट में भी आप बैठे हैं, सेनेट में भी बैठे हैं, आपने हुकूमत भी एक ली हुई है, तनख्वाहें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप ये कहते हैं कि नहीं, हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानेंगे और हम बात करेंगे उन लोगों से जो मैटर करते हैं। और फिर आपने देखा कि अगर मैटर करने वालों के साथ आप समझते हैं कि कोई और हैं, तो आपने उसी को तो डिस्करेज करना है कि हमारे मामलात हम खुद तय करें। हम ये ना कहें कि वो अगर कोई और गलती कर रहा है तो उसको आप तस्हीह करें, बल्कि आपने तो ये स्टार्ट किया, कंधों पे हाथ लगा के वो आने वाले हैं। सर अब तो शुरू हो गया था ना, मुज़ाकरात भी शुरू हो गए, पार्लिमानी कमेटियां भी बन गई और बाकायदा तौर पर पार्लिमानी लोग आपस में मुलाकात कर रहे थे, लेकिन उसका हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ।